ایران کا نیوکلیر پروگرام ایک ایسی کہانی بن چکا ہے جو سائنس سے شروع ہوتی ہے مگر سیاست، سسپیشن اور سینکشنز میں جا کر الجھ جاتی ہے۔ کیوں امریکہ ایران کو نیوکلیر طاقت بننے نہیں دے رہا جبکہ نیوکلیر طاقت بننے کے لیے تمام مواد امریکہ نے ہی ایران کو دیا تھا؟ اور کیا واقعی ایران صرف انرجی کرائسس کے حل کے لیے نیوکلیر پاور بننا چاہتا ہے یا پھر یہ پروگرام ایک نیوکلیر بم بنانے کا بہانہ ہے؟ دنیا بھر کی ایجنسیز، میڈیا اور حکومتیں اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہیں اور ایران کی ہر چال پر ان کی باریک نظر ہے۔ آج ہم جانیں گے اس پروگرام کا اصل پس منظر، اس کا مخفی پہلو اور ان طاقتوں کا کردار جو ایران کو نیوکلیر طاقت بننے سے روکنا چاہتی ہیں۔ اس کہانی کا آغاز 1950 میں ہوتا ہے جب امریکہ کی مدد سے ایران کی نیوکلیر طاقت بننے کا سفر شروع ہوا۔ ایٹمز فار پیس۔ It is not enough to take this weapon out of the hands of the soldiers. It must be put into the hands of those who will know how to strip its military casing and adapt it to the arts of peace. 1950 میں ایران اور امریکہ دوست تھے، دشمن نہیں۔ 1953 میں ایران کے پرائم منسٹر محمد مصدق نے برٹش آئل کمپنیز کی نیشنلائزیشن کی، جس سے یو کے اور یو ایس اے نے غصے میں آ کے ایک سیکرٹ آپریشن کیا، سی آئی اے بیک کوپ۔ اسے آپریشن ایجکس بھی کہتے ہیں۔ In the military court at Tehran, where he's been on trial for treason, the Persian ex-premier, Dr. Mossadegh, demonstrates that he knows how to make an entrance. جس میں مصدق کی گورنمنٹ گرا دی گئی۔ اس کے بعد شاہ محمد رضا پہلوی کو طاقت دی گئی جو امریکہ کا کلوز الائے تھا۔ اس وقت ایران کیپٹلسٹ اور پرو ویسٹرن ملکوں کے کیمپ میں تھا۔ ایٹمز فار پیس اصل میں ایک پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ 1953 میں ڈیوائٹ ڈی آئسن ہاور نے ایٹمز فار پیس انیشیٹو کی اناؤنسیشن کر دی۔ امریکہ کا ایران کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ اس ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال کو بڑھاوا دے سکے، جیسے کہ انرجی، ایگریکلچر، میڈیسنز وغیرہ۔ مگر اصلی ریزن یہ نہیں تھا۔ اصلی ریزن یہ تھا کہ سوویت یونین کے انفلوئنس کو روکا جا سکے، کیونکہ کولڈ وار کا دور تھا اور امریکن الائز کو ایران کے کیمپ میں رکھا جا سکے، اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے نیوکلیر ویپنز کی مونوپلی صرف اپنے پاس رکھی جا سکے۔ پھر 1957 میں ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیر کوآپریشن کا ایم او یو سائن ہوا۔ امریکہ نے ایران کے تہران یونیورسٹی کو 5 میگا واٹ کا ریسرچ ری ایکٹر دیا، ہائیلی انریچڈ یورینیم بھی سپلائی کیا اور ان کے سائنٹسٹ کو بھی ٹرین کیا۔ اس وقت ایران امریکہ کا تیسرا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر بن گیا تھا اور امریکہ کے لیے شاہ کو طاقت میں لانا ایک بہت اچھا فیصلہ ثابت ہوا۔ اسی لیے امریکہ نے ایران کو ماڈرن، سیکولر اور سائنٹیفکلی ایڈوانس ملک بنانے کا وعدہ کیا۔ فائدہ اس میں بھی امریکہ کا ہی تھا، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ مڈل ایسٹ میں ایک ریلائبل، اسٹرانگ الائے ہو جو سوویت انفلوئنس کو بیلنس کر سکے۔ اس لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی دینا انویسٹمنٹ سمجھا گیا اور ایران کو ویپنز نہیں دیے گئے، صرف انرجی اور ریسرچ تک محدود رکھا گیا۔ 1997 تک سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر ایران میں ایک ریولوشن ہوئی جس میں شاہ کی حکومت گر گئی اور آیت اللہ خمینی کی اسلامک ریپبلک آئی جو اینٹی امریکہ تھی۔ تب سے ایران اور امریکہ کی دشمنی شروع ہوئی ہے اور وہی پیسفل نیوکلیر کوآپریشن سسپیشن اور سیکشنز میں بدل گئی۔ امریکہ نے 1950 میں ایران کو نیوکلیر ٹیکنالوجی صرف اس لیے دی تھی کیونکہ اس وقت ایران اس کا دوست تھا۔ کولڈ وار میں سوویت یونین کا توڑ چاہیے تھا اور شاہ ایران کو پیسفل بنانا چاہتا تھا۔ لیکن جب خمینی کی حکومت آئی تو خمینی یہ چاہتا تھا کہ ایران نیوکلیر پاور کو صرف انرجی، ایگریکلچر کے لیے استعمال نہ کرے بلکہ اس سے ایک ویپن بھی بنائے۔ اب چونکہ خمینی کو یہ پتا تھا کہ امریکہ ایسے کبھی بھی نہیں ہونے دے گا، اسی لیے ایران نے کہا کہ اس کا نیوکلیر پروگرام صرف امن پسند مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، جیسے بجلی، میڈیکل، ریسرچ اور ٹیکنالوجی وغیرہ کے لیے۔ مگر ویسٹ کو شک تھا اور انہیں اصلی مقصد پتا تھا، اور اسی لیے امریکہ ایران کو مڈل ایسٹ میں اپنے لیے ایک تھریٹ سمجھتا تھا، خاص کر اسرائیل کے لیے۔ لیکن پھر جب امریکہ کو پتا چلا کہ ایران چپکے سے اب نیوکلیر طاقت بننا چاہ رہا ہے تو 2015 میں امریکہ نے JCPOA یعنی کہ ایران نیوکلیر ڈیل سائن کی۔ اس کے تحت ایران کو اپنے یورینیم انریچمنٹ کم کرنی تھی اور بدلے میں ایران پر لگی گئی سینکشنز ہٹائی جانی تھی، اور یہ ڈیل سکسیسفل ہو گئی۔ لیکن 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈیل توڑ دی اور ایران نے پھر سے یورینیم انریچمنٹ بڑھا دی، اب 60% تک پہنچ چکی ہے، جو کہ ایک بم بننے سے صرف ایک قدم دور ہے۔ ابھی ایران کی نیوکلیر طاقت بننے سے سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل کو ہے، کیونکہ ایران فلسطین میں مارے جانے والے ہر بندے کا بدلہ لینا چاہتا ہے، اور ایران کو روکنے کے لیے اسرائیل نے 2020 میں ایرانین سائنٹسٹ محسن فخری دیس کو قتل کیا کیونکہ وہ ایران کی نیوکلیر فیسلٹی کو لیڈ کر رہے تھے، اور امریکہ کی طرف سے سٹکس نیٹ جیسے سائبر اٹیکس بھی ہوئے۔ اور پاکستان کی بات کریں تو امریکہ پاکستان کا ایران
ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने में डायरेक्ट लिंक समझता है, क्योंकि 2004 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, डिजाइन और ब्लूप्रिंट देने से पहले इलीगली ईरान, लीबिया और इवन नॉर्थ कोरिया से डील की हुई थी। जब पाकिस्तान ने अब्दुल कदीर खान को अरेस्ट किया और उनके बाद उनसे सारी डिटेल ले ली जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काम आती है, तो उसके बाद ईरान को पता चल गया कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए तमाम ब्लूप्रिंट्स हैं। और जब ईरान को यह पता चला तो ईरान ने पाकिस्तान को बॉम्ब बनाने के लिए फंडिंग स्टार्ट कर दी। ये वो वक्त था जब ईरान भी मुस्लिम एटॉमिक पावर का आइडिया सपोर्ट करता था, लेकिन असल में पाकिस्तान ने ऑफिशियली ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए मदद नहीं की, कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज का प्रेशर जो कि ईरान के खिलाफ थे, इंटरनेशनल सैंक्शंस से बचने के लिए, और यूएसए से कभी भी पाकिस्तान अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता था। इसलिए ईरान के सपोर्टर्स की लिस्ट में चाइना है, ईरान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक अलाय। 25 साल स्ट्रेटेजिक डील में चाइना ने ईरान में $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरा रशिया है, ईरान के बुश शहर न्यूक्लियर प्लांट में उसने मदद की। तीसरे नंबर पर सीरिया, लेबनान, हिजबुल्लाह और यमन के हुतीस ईरान के आइडियोलॉजिकल रीजनल एलाइज हैं जो ईरान के इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में बढ़ाते हैं। ईरान के पास टेक्निकल कैपेबिलिटी है, यूरेनियम 60% से ज्यादा इनरिच हो चुका है, सिर्फ फाइनल पॉलिटिकल डिसीजन बाकी है। अमेरिका अभी भी JCPOA में ईरान को वापस लाना चाहता है, लेकिन ईरान कहता है कि पहले सारी सैंक्शंस खत्म कर दो। ईरान ने दुनिया को साफ पैगाम दे दिया है कि अगर हमारी खुद मुख्तारी और इज्जत पे बात आ गई तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, ये एक स्ट्रेटेजी है, एक जवाब है उन ताकतों के लिए जो ईरान को झुकता हुआ देखना चाहते हैं। आज ईरान इनरिचमेंट के उस मोड़ पर खड़ा है जहां अगला कदम या तो अमन बन सकता है या इंतहाई तबाही। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, इसराइल खौफ में है और दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आ रही। सवाल सिर्फ ये रह गया है कि क्या ईरान रुकेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइए।